ہر عمل کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں. 3 کتنی؟ 3 شرائط ہیں. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا. پہلی شرط کہ ایمان ہونا چاہیے. اب ایمان ہے تو اس کی نیکی قبول ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو نیکی قبول نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا. ایک چھوٹی سی مثال ہم دے دیتے ہیں. دیکھو جتنے بھی کافر ہیں جن کے اندر ایمان نہیں، اب وہ چاہے کتنے ہی اچھے کام کر، رفائی کام کر رہے ہیں، ہسپتالیں کھول دیے، پانی کے ٹینکر لگا دیے، ہر چیز کر دی ہے، لیکن ان کا فائدہ دنیا میں تو ان کو ملے گا لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اب ایک مثال سے بات سمجھاتے ہیں. اب دیکھو اگر ایمان والا بندہ ہے تو اس کی ایسے مثال ہے کہ ایک لگا دو، پھر اس کے بعد جتنے زیرو لگاتے جاؤ تو یہ تمہاری کاؤنٹنگ میں زیادہ بڑھ جائیں گے. 1 لاکھ، 2 لاکھ، 1 ملین، 2 ملین، 3 ملین، یہ زیادہ آ گئے. اب ایک کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کی مثال ایسے سمجھو کہ 1 زیرو لگاؤ، پھر زیرو لگاؤ، پھر زیرو لگاؤ، اس کے بعد جا کے 1 یا 2 لگاؤ تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اب ان زیرو کے پیچھے 2 بھی لگا لو، 3 بھی لگا لو، 4 بھی لگا تو پھر اس کی ویلیو ہوتی ہے. ایسے ہی عمل کافروں کے ہیں، 0 سے ان کے شروع ہوتے ہیں، مسلمانوں کے 1 2 3 سے شروع ہوتے ہیں. اسی طرح اتباع سنت ہو، نبی کے طریقے کے اوپر وہ عمل کیا جائے. اب حضور کا طریقہ نہیں ہوگا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اب ایک بندہ ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار مجھے تو ثواب کمانا ہے، میں تو ثواب کے لیے آیا ہوں، 3 کی بجائے 4 پڑھ لیتا ہوں. آپ بتاؤ 4 اس کی قبول ہوگی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں 4 ثواب ہوگا زیادہ ہے نا. تو یہ نبی کے طریقے اوپر تو نہیں ہوا، وہ تو اپنے لگا رہا ہے. ظہر کی نماز 5 پڑھ لو، عصر کی نماز 6 پڑھ لو. تو اب اس کو نبی کے طریقے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. کیوں؟ نبی نے مغرب کی 3 پڑھی ہے، اس کو 4 پڑھنے کی اجازت ہے؟ وہ تو بھائی نہیں. اسی طرح حضور نے عصر کی 4 پڑھی، یہ 5 پڑھے گا، قبول نہیں ہوگی کیونکہ نبی کے طریقے پر عمل نہیں کیا. تیسری ہے اخلاص. جو بھی عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے. آپ مسجد بنا رہے ہو، آپ پانی کا نلکا لگا رہے ہو، آپ نے کسی کے لیے کنواں کھود دیا، رضا اللہ کی، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو.